اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مومنون کے چھٹے یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حقیقت ناشناس اور ناشکر لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے بالکل غلط ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی بے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہے۔ وہ فرض محال اگر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر چڑھ دوڑتا، اور یوں نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مومنون رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 93 سے 118 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو رب امی تورینی ما یوعدون، کہتے ہیں اے میرے رب اگر آپ مجھے دکھائیں جس کا وعدہ دیا ہے انہیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو نہ کرنا مجھے ظالموں کی قوم میں۔ وَإِنَّا لَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر کہ دکھا دیں تمہیں جو وعدہ کیا ہے ان سے پوری طرح قادر ہیں۔ ہے حقیقت کا وقوف رکھنے والے قاری قرآن، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ان ظالم لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو حق ناشناسی کر رہے ہیں، تو مہربانی فرما کر مجھے اس سے محفوظ رکھیے گا اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کیجیے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کا ظالموں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو بھی دکھا دے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دفع کریں اس کے ساتھ جو احسن ہے برائی کو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں خوب علم ہے اس کا جو توصیف یہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَةِ الشَّيَاطِينِ، اور کہیں اے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطانوں کی چبھنوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور پناہ میں آتا ہوں آپ کی اے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ حمزات ہے میم زے سے بننا، چٹکی لے کر یا کسی کی برائی کر کے تفریق پیدا کرے۔ بیک بائٹس ٹو ڈیفیم سمن، اے قاری قرآن برائی کو اس طریقے سے دفع کریں جو سراسر بڑھائی والا ہو، اور یہ لوگ جس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اپنے رب سے پناہ طلب کیا کریں شیطان کی اکساٹوں کے خلاف بھی اور اس بات سے بھی کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب آ جاتی ہے ان میں سے کسی کو موت کہتا ہے اے رب مجھے مراجعت دے دیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں خوب عمل کروں اس میں جو میں پیچھے چھوڑ آیا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک یہ ایک کلمہ ہے جس کا یہ قائل ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک برزخ ہے یوم یبعثون تک۔ برزخ بے رے زے خے سے بنا۔ برزخ کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان روک، حد یا آڑ بن جائے۔ A thing that intervenes between any two۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے
اور اسے اس کے رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اور اس پہ وہ تمام حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں جن سے وہ دنیا کی چکا چوندھ میں کھو جانے کی وجہ سے غافل رہا۔ اب وہ منتیں کرتا ہے کہ مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ میں اعمال صالح کروں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب مجرم سر نیچے ڈالے ہوئے اپنے رب کے حضور، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، بس ہمیں واپس لوٹا دے، ہم عمل صالح کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، نظام کائنات آگے کی طرف حرکت کر رہا ہے، اس لیے وہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر آیا تھا واپس نہیں جا سکتا۔ اور اس کا یہ کہنا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ اسی کلمے کا قائل ہے اور آگے جا کے پھر وہی کرتا ہے۔ زندگی اور موت کا یہ کھیل یوم یبعثون تک جاری رہنا ہے، اور یوم یبعثون اور موجودہ دور کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اسی پردے کو برزخ کہتے ہیں۔ اذا نفخ فی الصور، جب سور میں نفخہ ہوتا ہے، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، تو نہیں نسبی تعلق رہتا ان کے مابین اس روز، اور نہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ ومن ثقلت موازینہ، تو جو کوئی بھاری ہوا موازن میں، فاولئک هم المفلحون، تو یہی ہیں جو فلاح پا گئے۔ انصابہ نون سین با سے بنا، خاندانی اتصال، حسب نسب، ہم کہہ سکتے ہیں رشتہ داریاں، کنشپ۔ حقیقت یہ ہے کہ جان نکلتے ہی سارے رشتہ داریاں اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ دار مرنے کے بعد چاہے کتنا ہی قریب ہو، مرنے والے کے ساتھ نہیں جاتا، اور وہ مال و دولت جس کی خاطر زندگی میں نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہی رہ جاتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو تھا وہ یہی رہ جاتا ہے۔ اگلے جہان کے اپنے حالات اور اپنے تقاضے ہیں، وہاں پر اعمال کا وزن کیا جاتا ہے نہ کہ گنتی، اور اعمال کا وزن ان کی نیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اب وہاں جس کسی کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوا کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جو کوئی خفیف ہوا موازن میں، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو جہنم میں، اسی میں رہ پڑے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جلسا رہی ہے ان کے چہرے آگ اور وہ اس میں منہ بگاڑ رہے ہیں۔ الم تکن آیتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا نہ تلاوت کی جاتی تھی میری نشانیاں تم پہ تو تم ان کی تکذیب کرتے۔ انڈرلائن لفظ ہے تلفح، لام فے ہا سے بنا، کسی چیز کو جلا دینا، سکارچ۔ کالحون، کاف لام ہے سے بنا، وہ تکلیف کی وجہ سے دانت پیس رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، گریننگ ونس۔ اور وہ لوگ جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ثابت ہوتا ہے وہ اپنی اس بری کارکردگی کی بنیاد پہ جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں اور اسی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ان کے ساتھ آگ کی طرح چمٹ جاتا ہے۔ جلسنے کی تکلیف پہ وہ اپنے اوپر دانت پیس رہے ہوتے ہیں اور بری بری شکلیں بناتے ہیں۔ ایسے میں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت تو یاد کرو جب تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کی جاتی تھیں، اور آج جس حقیقت کا تمہیں سامنا ہے یہ پوری طرح کھول کے بتایا جاتا تھا تو تم اسے جھوٹا قرار دیتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہم پہ ہماری شقاوت اور ہم ہوئے ایک قوم بھٹکے ہوئوں کے۔ ربنا اخرجنا منہا وَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس سے، سو اگر ہم احاطہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ،
فرمایا دھتکارے پڑے رہو اسی میں اور مت کلام کرو مجھ سے۔ وہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان پر ان کی سنگدلی غالب آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح راہ پہ نہ آ سکے۔ منتیں کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال کر ایک اور موقع دیا جائے، اور اگر دوبارہ سے ایسے کام کریں تو وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 26 اور 27 میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، اگر تم دیکھو جب کھڑے کیے جاتے ہیں آگ پر تو کہتے ہیں اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں تو ہم نہ تکذیب کریں اپنے رب کی نشانیوں سے اور ہم ہو جائیں مومنین میں سے، بلکہ آشکار ہو گیا ان پہ جو چھپاتے رہے اس سے پہلے، اور اگر یہ لوٹائے جائیں ضرور اعادہ کریں گے اسی کا جس سے منع کیے گئے، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلے اپنے کیے کی سزا بھگتو اور اس معاملے میں کوئی مزید بات مت کرو۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک ایک فریق ہے میرے بندوں سے، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس مغفرت فرما دیں ہماری اور رحم فرمائے ہم پر، اور آپ ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، پھر تم نے انہیں پکڑا تمسخر میں جہاں تک کہ تم نے بلہا دی میری یاد اور تم کرتے رہے ان کی تضحیک۔ عذاب میں پڑے ان نافرمانوں سے مزید کہا جاتا ہے کہ تم وہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ سے رحم کی دعائیں کرتے تھے، تو اس وقت تم لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑ کے تم نے میری یاد کو بھی پتہ پوش ڈال دیا اور ان نیک لوگوں کی تضحیک میں ہی مشغول رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، میں نے انہیں جزا دی ہے آج بس باب ان کے صبر کے اور وہ فائز المقام ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فرمایا کتنی دیر تم زمین میں رہے برسوں کی گنتی میں۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فصل العادین، وہ کہتے ہیں ہم رہے ایک یوم یا کچھ حصہ یوم کا، سو پوچھ لیں شمار کرنے والوں سے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اچھے کاموں اور صبر کی بدولت کامیاب قرار پائے ہیں، اور اے نافرمانو آج تم اپنی حالت خود دیکھ لو۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ایک یوم یا یوم کا کچھ حصہ، اور اس کی صحیح مقدار تو گنتی کا حساب رکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 113 میں یوم کا لفظ انتہائی توجہ طلب ہے۔ یوم سے مراد دن نہیں ہے بلکہ کسی مرحلے کے شروع ہونے سے لے کے اس کے مکمل ہونے تک کی مدت ہے، یعنی یہ حالات اور واقعات کا ایک باقاعدہ اور مسلسل دور ہے، چاہے اس کی مدت چند گھڑیاں ہو، چند دن ہو، چند سال ہو، سینکڑوں برس ہو یا ہزاروں برس۔ قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال 1000، 10,000 اور 50,000 سال کے لیے بھی ہوا ہے۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہا جاتا ہے نہیں رہے تم مگر ایک قلیل سا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے حساب لگائے رکھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف نہیں مراجعت کرنا؟ فتعالی اللہ المالک الحق، پس بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ مالک حقیقی، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، رب ہے عرش کریم کا۔ عبثاً عین بے سے بنا، بغیر کس مقصد یا غایت کے، ان وین، جسٹ۔ ان لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے کہ تم کچھ عرصہ ضرور رہے ہو
اور نظام کائنات میں رائج یوم کے مقابلے میں تمہارے یوم کی مدت بہت تھوڑی سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ہمارا سولر سسٹم بہت چھوٹا ہے۔ یہاں کا ایک یوم دوسرے کئی سولر سسٹم کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی مدت دیے رکھی کہ جو کوئی بھی صحیح راہ پہ آنا چاہتا ہے آ جائے اور اپنا مقصد تخلیق حاصل کر لے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے کہ ہم نے نہ دی تمہیں عمر کہ یاد حاصل کر لے اس میں جو کوئی تم میں سے یاد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن رائے راست اختیار کرنے کے بجائے تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں یوں ہی خلق کر دیا گیا ہے، نہ تو تمہیں لوٹ کر اپنے خالق اور مالک حقیقی کے پاس جانا ہے اور نہ ہی تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مالک اور خالق نہیں ہے، ان کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وہی عرش کریم کے رب ہیں اور اپنی تمام مخلوقات کو ضروریات زندگی بہم پہنچا رہے ہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو اور نہیں کوئی برہان اس کے پاس اس کی، وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک نہیں فلاح پاتے جو کفر کر رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیں میرے رب مغفرت دے اور رحم فرما اور آپ ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ اب جو کوئی حقیقت سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے جبکہ اس کے پاس اپنے اس فعل کی کوئی حقیقی دلیل نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، وہ خود ہی اس سے حساب لے گا۔ ایسے کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے قاری قرآن، دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ہماری لغزشوں سے ہماری مغفرت فرما دیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اور یہی حقیقت ہے کہ آپ ہی سب سے بہتر اور سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں، اور آپ ہی کی رحمت ہم سب کا سہارا ہے۔ اس آخری رکوع کا ایک مختصر خلاصہ، حقیقت کا ادراک رکھنے والوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ برائی کا مقابلہ ایسا انداز سے کریں جس میں دوسروں کی بڑھائی ہو، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان اور اس کی چالوں کے خلاف پناہ طلب کرتے رہیں۔ مرنے کے بعد اس دنیا سے سب رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، اگلے جہان میں اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ نافرمانی کرنے والوں پر جب زندگی اور موت کی اصل حقیقت بے نقاب ہوتی ہے تو وہ منتیں کرتے ہیں کہ انہیں واپس اسی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ اعمال صالح انجام دے سکے۔ ناکام ہونے والوں پہ عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اور انہیں یہ بات جتائی جاتی ہے کہ جب تمہارے پاس رب کریم کی نشانیاں آئیں تو تم ان پہ غور و فکر کرنے کے بجائے ہنسی اڑاتے اور ایمان لانے والوں کی تصدیق کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہی نہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس حد تک مہلت عمل دے رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رائے راست پہ آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، لیکن جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔